بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق ظاہر کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ایک فائدے یعنی تقوی کی برکات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یعنی فرقان لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس طرح غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اسی طرح سے ایک کے بعد ایک حق و باطل میں تمیز کرنے کے موقع اللہ رب العزت تمہیں عنایت کرتا رہے گا، اور تقوی ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں، پچھلی خطائیں ہیں، پچھلی کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ ساری تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری نہ صرف مٹا دے گا بلکہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی پچھلے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور تمہارے اللہ رب العزت گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کا والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہوں کو، پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 30 کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں مشرکین کی شرارتوں، اعتراضات، بد کرداری اور تنبیہات کا بیان ہے، جس کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے جب قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اے پیغمبر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب کفار مکہ آپ کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا دیں یا آپ کو وطن سے نکال باہر کریں، تو وہ ادھر سازشیں کر رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ رسوا ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، شہر مکہ میں دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو کفار کی طرف سے رکاوٹیں، مشکلات اور مختلف طرح کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کفار نے دیکھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ دین
یعنی دین اسلام مزید پھیلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے دارالندوہ مکہ کے اندر ایک ایسی جگہ جہاں پر تمام بڑے بڑے قریش کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں مشورہ کیا کہ اس دین کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا اور بڑے بڑے قریش مکہ، کفار مکہ کے سردار تھے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے، یعنی ملک سے نکال دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ انہیں قید کر دیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر کار اور اسی طرح کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے راتوں رات یہ پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ تو یہاں اس واقعے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار مکہ جب آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے اور جانی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے رب نے آپ کو وہاں سے محفوظ نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ تو پھر یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے راتوں رات ان کفار کے نرغے سے نکال کر شہر مکہ سے شہر مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راتوں رات شہر مکہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں 3 دن 3 راتیں غار ثور میں قیام کیا۔ تو یہ پھر پورا ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس ہجرت کے واقعے سے پہلے جو چالیں کفار نے چلیں، جو منصوبے وہ رات میں بنا رہے تھے، اس بات کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے نرغے سے نکال کر بحفاظت شہر مکہ سے شہر مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32 ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندنا، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کی عداوت، دشمنی، جہالت اور سخت گیری کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکوں کو کلام پاک سنایا جاتا تو وہ تمسخر اڑاتے، یعنی مذاق اڑاتے، اور کہتے کہ ہم نے آپ کی نصیحت اور قرآن سن لیا، لیکن ہم چاہیں تو ایسا کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ جب قرآن کریم نے انہیں چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھاؤ، تو اس کا جواب نہ دے سکے، جبکہ ان میں بڑے بڑے فصیح، بلیغ اور بڑے بڑے شاعر موجود تھے۔ قرآن کریم کے بارے میں ان ھذا الا اساطیر الاولین کے الفاظ نضر بن حارث نامی مشرک نے کہے تھے۔ جب لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اب تم اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، تو اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگی، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور جب مشرکین نے کہا، اے ہمارے اللہ، اگر یہ دین اسلام سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لا، کیونکہ ہم اسے سچ نہیں مانتے اور اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کو مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے تلاوت کرتے، تو قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں، پچھلے انبیاء کے واقعات جب وہ سنتے تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ وہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں اور پچھلے نبیوں کے واقعات کو عبرت کے لیے بیان کیا ہے، لیکن دراصل وہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے قرآن کا مذاق اڑاتے اور قرآن کے خدا کے کلام ہونے کا انکار کرتے۔ اس پر پھر ان کو یہ بھی چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی آیت بنا کر دکھا دو، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، حالانکہ ان کے اندر عرب کے لوگوں میں بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ موجود تھے۔
خوب سے خوب تر الفاظ کا چناؤ ان کے پاس ہوتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصیح البیان، فصیح اللسان، بہت ہی خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ گفتگو کرنے کے عرب کے لوگ ماہر تھے۔ فصاحت و بلاغت ان کے ورثے میں چلی آ رہی تھی۔ جب انہیں کہا گیا کہ تم بھی اس طرح کی کوئی آیت بنا کر دکھا دو، تو بڑی فصاحت و بلاغت رکھنے کے باوجود وہ قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ تو جب وہ قرآن کے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، تو انہی میں سے پھر نضر بن حارث نامی مشرک نے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اللہ سے دعا کی۔ چونکہ وہ مشرک تھے، خدا کو تو مانتے تھے لیکن خدا کے ساتھ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے۔ تو نضر بن حارث نامی مشرک نے جا کر کعبۃ اللہ کے پاس دعا کی کہ اللہ، اگر یہ تیرا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی تیرا نبی ہے اور واقعی اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا کوئی عذاب نازل کر دے ہم پر۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کر رہے تھے کہ اگر ہم اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو اس پر عذاب آ جانا چاہیے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اب وہ عذاب کیوں نہیں آتا اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 33 اور 34۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ وہ ایسا تھا کہ وہ تو بخشش مانگے اور اللہ انہیں عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدَّعُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا تذکرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی برکات کا تذکرہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کافر غلط ہونے کے باوجود عذاب کی دعا کرتے ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب اس طرح دیا گیا، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیتا کہ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، جن میں اکثر کمزور مسلمان ہیں جو کافروں کے ماتحت رہتے ہیں۔ البتہ بعض کافر بھی طواف کرتے وقت غفرانک غفرانک، یعنی تم سے بخشش طلب کرتے ہیں جیسے کلمات کہتے ہیں، یعنی تم سے بخشش طلب کرتے ہیں جیسے کلمات کہتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے انہیں مہلت دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام میں آنے اور عبادت کرنے سے روکتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ حرم شریف میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ ان کے محافظ بھی نہیں ہیں۔ اس مسجد کے اصل متولی اور محافظ تو پرہیزگار مومن ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں پچھلی آیت کریمہ کا جواب ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ مشرک کہتے تھے کہ جب ہم اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے تو پھر ہم پر آسمان سے عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین پر اس لیے عذاب میں نازل نہیں کرتا کہ آپ کا وجود مبارک ان کے درمیان موجود ہے۔ اگر یہ میرے عذاب سے محفوظ ہیں، میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ کی ذات ان کے درمیان موجود ہے۔ آپ کا وجود مسعود، آپ کی ذات پاک، آپ کا جسم اطہر اور آپ کا مبارک وجود ان کے درمیان نہ ہوتا تو میں ان پر عذاب نازل کر دیتا۔ عزیز طلبہ، ایک تو اس وقت کے کفار، اس وقت کے مشرکین، ان کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں اشارہ دیا گیا ہے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ دوسرا، قیامت تک کے تمام لوگوں کو بھی جواب دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں،
جن گناہوں کے سبب پچھلی قوموں پر عذاب آ جایا کرتے تھے، جن خطاؤں نافرمانیوں کے سبب پچھلی قومیں نیست و نابود ہو جاتی تھیں، غرق ہو جاتی تھیں، آسمان سے پتھر نازل ہونے لگ جاتے تھے، ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی تھیں، انہیں خنزیر بنا دیا جاتا، بندر بنا دیے جاتے، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ وہ تمام کے تمام گناہ جو پچھلی قومیں کیا کرتی تھیں آج امت مسلمہ میں ہر وقت ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ اگر اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے، اگر آج امت مسلمہ کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، ان کے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے، امت مسلمہ پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، امت مسلمہ کے چہرے بندروں اور خنزیروں سے تبدیل نہیں کیے جاتے، جو بڑے بڑے عذاب جیسے پہلے قوموں پر آیا کرتے تھے اور پچھلی قومیں ختم کر دی جاتی تھیں، اس طرح کے عذاب آج کے دور میں اس لیے نہیں آ رہے، تو اس کا سبب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کا اس دنیا میں موجود ہونا ہے۔ یعنی شہر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کی وجہ سے آج امت مسلمہ بڑے بڑے عذابوں سے بچی ہوئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ تو آج امت مسلمہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں روحانی طور پر موجود ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس اس دنیا میں موجود ہونا، یہ امت مسلمہ پر آنے والے عذابوں کو ٹالنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی کا حیا کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری وجہ اس آیت کریمہ میں عذاب نہ آنے کی جو بتائی گئی وہ یہ کہ بہت سے گناہگار تو ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ان نیکوکار اور اللہ سے معافیاں مانگنے والے، اللہ سے استغفار کرنے والے لوگوں کے سبب سے بھی اللہ پاک باقی گناہگاروں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 35 ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف سے۔ آیت میں مشرکین مکہ کی من گھڑت عبادت نماز بیان کی گئی ہے۔ یہ مشرکین مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خود وہاں طواف اور عبادت کرتے ہوئے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، پس اپنے کفریہ اعمال کا مزہ چکھو۔ دراصل اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے مشرکین مکہ نے جو کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کو اپنا معبود مانا ہوا تھا، تو ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے مشرکین کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس کو انہوں نے عبادت کا نام دے رکھا تھا، اور جب مسلمان وہاں اپنی نماز ادا کرنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرواتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے وہ تیز تیز آوازوں سے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے، اور اس قرآن کی تلاوت کی آواز کو روکنے کے لیے تاکہ پیچھے والے سن نہ سکیں، وہ تیز تیز آوازوں سے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، اور ایک طرح سے وہ کوشش کرتے کہ مسلمانوں کی نماز میں خلل واقع ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی اپنی عبادت جسے وہ نماز کا نام دیتے ہیں، عبادت کا نام دیتے ہیں، وہ تو ان کی من گھڑت عبادت ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت مقتدیوں کو یعنی پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سنائی نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نماز ظہر اور نماز عصر ان دو نمازوں میں تلاوت خفی کرنا شروع کر دی۔ یعنی جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ 5 نمازوں میں ظہر اور عصر کی نماز کے علاوہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں اور ظہر اور عصر میں بغیر آواز کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ابتدا میں 5 نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ دن کے اوقات میں جب مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین کی موجودگی کے وقت میں، یعنی دن کے وقت میں جب وہ حرم پاک میں آ جایا کرتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز کو خفی کر دیا، یعنی بغیر آواز کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ جس طرح سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت بلند آواز سے نہیں کی جاتی، تو مغرب، عشاء اور فجر ان اوقات میں مشرکین نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ان 3 نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے۔ بقیہ 2 نمازیں یعنی ظہر اور عصر اس میں بلند آواز سے اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ مشرکین مکہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر قرآن کی تلاوت کو مسلمانوں کو سننے سے محروم نہ کریں۔ تو یہ اس میں حکمت ہے جس وجہ سے 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں خفی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے اور 3 نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 36 اور 37 کی طرف۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، فسینفقونها، سو ابھی اور خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، ثم یغلبون، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک سے پاک کو الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد بعض کافروں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لیں، اور اپنے کافر لشکر کو طعام کھلانے پر جو انہوں نے خرچ کیا اس کی وضاحت کی گئی کہ جو کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں، وہ مال خرچ کریں گے لیکن یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، ہم نے فضول خرچ کیا، اور وہی خرچ کرنے کے باوجود ناکام ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں انہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو بدکاروں سے الگ کر دے اور پھر بدکاروں کو ایک دوسرے پر ڈھیر کر دے، پھر ایک ساتھ سب کی تہیں بنا کر سب کو جہنم میں ڈال دے، اور ایسے لوگ ہی خسارے میں ہیں۔ عزیز طلبہ، ہجرت مدینہ کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ہجرت کے 2 سال کے بعد رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، یعنی جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور کفار کو شدید قسم کی شکست ہوئی۔ اب اس شکست کی وجہ سے جو کفار وہاں سے بچ کر بھاگ نکلے تھے انہوں نے باقی کافروں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، ان کو مال کھلانا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ سے تیاری کریں اور مسلمانوں پر بہت زیادہ سخت حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو جس طرح وہ پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ جو کافروں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو کھلانا پلانا شروع کر دیا ہے، تو وہ خرچ ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ آخرت میں اس خرچ کیے جانے پر ان کو افسوس ہوگا کہ یہ خرچ ہمارا رائگاں گیا، ضائع گیا۔ تو وہ اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود آخرت میں پچھتاویں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن لشکر کی صورت میں، گروہ در گروہ کی صورت میں جہنم میں داخل کرے گا، اور مسلمانوں سے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ اس لیے کرے گا کہ ناپاک کفار مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائیں اور مسلمانوں کا پاک وجود کفار سے الگ ہو جائے۔ اس وجہ سے کفار گروہ در گروہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں پہلے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مشرکین نے
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا ارادہ کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے، جب تقریباً تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تھوڑے سے صحابہ رہ گئے، تو کفار کو فکر ہو گئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھ سے نکل گئے تو پھر وہ ہمارے لیے ایسا خطرہ ثابت ہوں گے کہ جو ہمارے قابو سے باہر ہوگا۔ چنانچہ ان کی دارالندوہ میں مجلس ہوئی جس میں تمام سرداروں سے تجاویز لی گئیں۔ آخر کار فیصلہ یہ طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لیا جائے، وہ سب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیں۔ آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں وہ سب مل کر آپ پر حملہ کر دیں اور آپ کا کام تمام کر دیں۔ تفصیلی سوالات کے جوابات میں سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ پہلی آیت کریمہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتدائی مسلمانوں کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ نے قید، قتل یا جلا وطنی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں یعنی صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ نمبر 2 ہے الہی حکمت عملی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ نمبر 3 الہی منصوبے کی فضیلت۔ اللہ کا منصوبہ بالآخر کافروں کے منصوبوں سے کہیں زیادہ افضل ثابت ہوا۔ یہ آیت مومنوں کو مصائب یعنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کی یقین دہانی اور امید فراہم کرتی ہے۔ اس میں خدائی قدرت کے تصور اور باطل پر حق کی حتمی فتح پر زور دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے منصوبے پر صبر اور بھروسہ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم يحشرون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اس آیت کی تشریح کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کی حکمت عملی اور انجام کا خاکہ بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے اللہ کی راہ میں رکاوٹ، یعنی کافر اپنے مال کو اسلام کی اشاعت میں یعنی اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ ڈالنے اور لوگوں کو سچا ایمان قبول کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے فضول خرچی۔ ان کی کوششیں بالآخر رائے گاہ جائیں گی، یعنی ضائع جائیں گی، جن کی وجہ سے پچھتاوا ہوگا۔ کافروں پر قابو پانا، ایمان والے آخر کار کافروں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد اس کا اگلا نقطہ ہے ابدی عذاب، یعنی ہمیشہ کا عذاب۔ کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ یہ آیت مومنوں اور کافروں کے درمیان ان کے اعمال اور ان کی حتمی تقدیر کے لحاظ سے فرق پر زور دیتی ہے۔ یہ اللہ کے منصوبے کی مخالفت کرنے کی فضیلت اور کفر کا انتخاب کرنے والوں کے لیے ناگزیر نتائج پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ آیت مال کو عقل مندی اور اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس کے بعد اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف، جس میں پہلا سوال ہے تقوی اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ اس کا جواب ہے مومنین کے لیے تقوی کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا۔ جو بھی گناہوں سے پرہیز کرے گا وہ ان 3 انعامات کا مستحق ٹھہرے گا۔ نمبر 1 حق و باطل کی تمیز، یعنی حق و باطل میں فرق۔
پہلا انعام یہ ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز حاصل ہوگی۔ تقویٰ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو صحیح و غلط کی پہچان سکھاتا ہے، اور گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان میں حق و باطل کی تمیز مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ دوسرا انعام تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نمبر 3، بخشش و مغفرت۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی مغفرت سے نوازے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سوال ہے، مشرکین قرآن مجید کو ان ھذا الا اساطیر الاولین کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کا جواب ہے، جب ان مشرکوں کو کلام پاک سنایا جاتا تو وہ تمسخر اڑاتے، یعنی مذاق اڑاتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نصیحت اور قرآن سن لیا، لیکن ہم چاہیں تو ایسا کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ جب قرآن کریم نے انہیں چیلنج کیا کہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھاؤ، تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے، جبکہ ان میں بڑے بڑے فصیح یعنی فصاحت والے، بلیغ یعنی بلاغت والے، اور بڑے بڑے شاعر موجود تھے، یعنی جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا عبور حاصل تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کفار اپنا مال و دولت کس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، تو جن لوگوں کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی، یعنی درخواست کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال ہے، درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے آپشن الف دولت، آپشن ب عزت، آپشن جیم قوت، آپشن دال تمیز۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال تمیز۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، قریش نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے، شہید کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ اس موقع پر کیا تھا؟ آپشن الف ہجرت حبشہ، آپشن ب جنگ بدر، آپشن جیم ہجرت مدینہ، آپشن دال غزوہ تبوک۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ہجرت مدینہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، مشرکین نے دعا مانگی کہ ہم پر آسمان سے برسا۔ آپشن الف بارش، آپشن ب پتھر، آپشن جیم ہوا، آپشن دال طوفان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب پتھر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔